الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بات کر رہے تھے علم سے متعلق، تو علم نور ہے اور انسان کو فضیلت بخشنے والا ہے۔ ابلیس جو علم میں سب سے آگے تھا، تو اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ گمراہی میں کیسے چلا گیا، حالانکہ فرشتوں میں رہتا تھا، افضل بن گیا، بنا خود آگ کا تھا، جن کا، لیکن علم میں افضلیت حاصل تھی۔ اللہ نے اس کو بڑا علم عطا فرمایا، اور علم کے ساتھ ساتھ عمل تھا، عمل کرنے میں سب سے اعلیٰ تھا، سب سے آگے۔ کہتے ہیں کہ کوئی چپا ایسا نہیں تھا آسمان کا یا زمین کا ٹکڑا کہ جدھر اس نے رب کو سجدہ نہ کیا، بتائیں۔ اور پھر اللہ والے فرماتے ہیں کہ تین چیزیں مکمل ہونا نا، یہ کامل ہونے کی نشانی ہے۔ اگر یہ تین میں سے ایک بھی کم ہوگی تو انسان گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا۔ پہلی چیز فرمائی کہ علم کا سیکھنا، علم میں مضبوط ہونا یہ ضروری ہے۔ دوسرا فرمایا کہ عمل کے اندر مضبوط ہونا، دین عمل کا نام ہے، معاملات کا نام ہے۔ دین صرف نماز، روزہ، حج، زکات اور صرف تلاوت اور قرات اور نیکی کرنا اس کا نام نہیں ہے، بلکہ معاملات کا نام، عمل سے کر کے دکھانا، یہ دین ہے۔ اور تیسری چیز فرماتے ہیں کہ عشق کا ہونا بھی، محبت کا ہونا یہ ضروری ہے۔ اور شیطان اسی تیسری چیز میں مار کھا گیا۔ جب اللہ نے حکم کیا کہ یہ میرا بندہ ہے آدم، میں نے ہاتھ سے بنایا اس کو، چلو اس کے آگے سب سجدہ کرو، سارے فرشتے سجدہ ریز ہو گئے، اللہ کے حکم کرتے ہی سجدے میں پڑے، لیکن ابلیس نے انکار کیا۔ اور چونکہ عشق اور محبت میں کمی تھی، ورنہ عشق اور محبت ایسی چیز ہے کہ بندہ الٹی کو بھی سیدھی سمجھتا ہے۔ اپنے معشوق کی اگر الٹی بات بھی کرے نا، جو بالکل دماغ کے مخالف ہے، آپ کے زاویے کے بالکل الٹ ہے، یار ایسا تو ہوتا ہی نہیں کبھی بھی، یہ کیا کہہ رہے ہو، لیکن عشق میں بندہ وہ ضابطے، وہ قانون، وہ چیزیں توڑ دیتا ہے سارے۔ وہ کہتا ہے بس اس نے کہا ہے تو یہ پانی ہے، بھلے وہ آگ ہے، اس میں چھلانگ مارنی ہے تو میں ماروں گا، کیونکہ میرے معشوق نے کہہ دیا۔ تو معشوق کی الٹی بھی کیا ہو جاتی ہے، سیدھی ہوتی ہے، اس کی ہر غلط بات صحیح ہوتی ہے۔ تو رب تو بہرحال رب ہے، اللہ تو اللہ ہے، اللہ کی تو سیدھی بات پہ اس نے انکار کر دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ نے اس کو مٹی سے بنایا، مٹی کی نشانی وہ پھینکو تو اوپر سے نیچے جائے، مجھے آگ سے بنایا، آگ کی نشانی جلاؤ تو نیچے سے اوپر جائے، میں کیسے اس کے سامنے نیچے ہو جاؤں، میں تو سجدہ نہیں کرتا۔ بس ادھر اس نے مار کھائی، علم ہونے کے باوجود، باعمل ہونے کے باوجود محبت میں کمی رہ گئی، عشق میں مار کھا گیا، تو بس وہیں سے مردود کہلایا۔ اللہ نے حکم، اور جانتا تھا، اتنا علم تھا نا، تو اللہ کی صفات کو پہچانتا تھا، یہ سمجھ تھی اس کو کہ اب اللہ دیکھو جلال میں آ گئے، کیونکہ اللہ پورے اپنے آب و تاب کے ساتھ اس وقت جب اس نے انکار کیا تو غصے میں تھے، اور وہ جانتا تھا کہ رب جب غصے میں ہوتا ہے نا، اب اس سے جو مانگو گے نا یہ ضرور دے گا۔ اور اس نے پھر تا قیامت تک زندگی مانگی اور ساری طاقتیں مانگی کہ اللہ ان کے جسموں میں خون سے زیادہ تیز میں دوڑوں گا، اور دوڑ لگا رہے قیامت تک۔ اللہ نے پھر اس کو علم تھا نا، جانتا تھا، اس نے اسی کو مانگا، اللہ نے دیا، یہ رہ جا میرے نیک بندے۔ یہ سرجانی ٹاؤن 4D ہے نا، یہ والے لوگ اتنی آسانی سے تمہاری باتوں میں نہیں آئیں گے۔
یہ میری مان کے چلیں گے، یہ علماء سے جڑ کر چلیں گے، ان کے درس میں بیٹھا کریں گے، سیکھا کریں گے، آپ تیرے بہکاوے میں اتنی آسانی سے نہیں آئیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو روزانہ انشاءاللہ ہم تھوڑی ایسی اچھی باتیں کریں گے اللہ کے حکم سے، اور ایک مسئلہ بھی ضرور بتائیں گے کہ غسل کے بھائی کتنے فرض ہیں؟ 3۔ سیکھ لیں، میں بھی سیکھنے والا ہوں، آپ بھی۔ کتنے فرض ہیں بھائی؟ 3 فرض ہیں۔ پہلا فرض کیا ہے؟ کلی کرنا، اور غراروں کے ساتھ، جیسے پانی منہ میں ڈالا اور غرارہ کیا۔ اگر روزہ ہو تو پھر غرارہ نہیں کرنا چاہیے، پھر منہ بھر کے کلی کری، بس ایسے ہلا دیا اور پھینک دیا، کیونکہ بندہ روزے میں اگر غرارہ کیا اور پانی اندر چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے غلطی سے چلا جائے ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسرا فرض کیا ہے؟ ناک میں نرم ہڈی تک پانی کو پہنچانا۔ پانی یوں چلو سے ڈالا، اوپر ہلکا سا کھینچا، نرم ہڈی تک پہنچ گیا، یہ دوسرا فرض ادا ہو گیا۔ روزہ ہے تو نہیں کھینچے، پھر اس انگلی سے، جو چھوٹی انگلی ہے، اس سے گیلا کر کے اندر پہنچا دیں، کیونکہ روزے میں غلطی سے اوپر چڑھ گیا دماغ میں، روزہ ٹوٹ جائے گا، غلطی سے بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ تیسرا فرض کیا ہے؟ پورے جسم پہ پانی ایسے بہائے، ایک ہی دفعہ نہیں، بھلے مستقل بہاتا رہے تھوڑا تھوڑا کر کے جتنی دفعہ چاہے، لیکن پورے جسم پہ پانی ہر جگہ پر پہنچ جائے۔ جو مخفی جگہ ادھر ہاتھ پہ رہے، ناف ہے، نچلا حصہ ہے، تو کوئی جگہ ایسی نہ رہے جدھر بال برابر بھی جگہ سوکھی رہ جائے۔ یہ غسل کے 3 فرض ہیں، نجاست وغیرہ کی صفائی کر دینے کے بعد۔ ٹھیک ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔